ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی اشرف صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی مفتی اشرف صاحب فائق قادر بول رہے ہیں. جی کہاں سے؟ جی راجستھان سے. جی بتائیں. مفتی صاحب مجھے کچھ پوچھنا تھا آپ سے، کوئی مسئلہ. بتائیے. مفتی صاحب ہم جیسے یہ ابھی ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ نیک عمل کرتے ہیں، عید کے ٹائم لوگ دعا کر رہے تھے، تو دعا میں انہوں نے فرمایا کہ جو ہم نے کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کرا ہے، اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. تو یہ تھوڑی میری بات کیا دماغ میں لگا کہ یہ میرے پاس ہے کہ اپن جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب اللہ کے رسول کو ملے. یہ بات سمجھ نہیں آئی میرے. انہیں سے پوچھیے. جی انہیں سے پوچھیے کہاں سے آپ نے کہا کیسے دعا مانگی ہے. ہاں انہوں نے کہا، اور وہ یہ بھی لگاتے ہیں کہ بھئی آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں اللہ کے رسول کے. انہیں سے پوچھیے نا، وہ بتائیں گے آپ کو. ان سے جب میں نے کہا نا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک حافظ ہے. تو میں پوچھا کوئی اگر آپ کے مفتی صاحب تو ان سے پوچھ لیجئے. میں تو کیا سمجھتا نہیں، ہم تو شروع سے ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. نہیں وہ ان سے کہیے کہ آپ کے کوئی مفتی صاحب ہوں گے وہاں، ان کے پاس جائیے تو بتائیں گے آپ کو. تو کسی بھائی نے آپ کا نمبر دیا کہ بھائی اشرف صاحب ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، آپ وہ بتا دیں گے صحیح ہے غلط ہے جو بھی. وہ بہتر ہے کہ وہیں پر کوئی آپ کے یہاں جو مفتی صاحب ہوں، کوئی مدرسے والے، وہاں چلے جائیے، وہاں بیٹھ کے اطمینان سے بات کر لیجیے، وہ آپ کو سمجھا دیں گے. ہم ایک مرتبہ گئے تھے مفتی صاحب ٹیلے بھی کسی اور مسئلے میں، یہ جو چنوں پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، تو مفتی صاحب نے ہمیں جواب دینے کے بدلے ان سے سوال پوچھ لیے ایک دو، تو ہم تو اتنا علم رکھتے نہیں، تو اس لیے ہم ان کے سامنے بول ہی نہیں پائے. انہوں نے کہا آپ کو عربی آتی ہے کیا؟ ہم نے فرمایا کہ ہمیں عربی تو نہیں آتی. جب آپ کو عربی جی نہیں ایسا نہیں ہے، مفتی کا کام ہی ہے بتانا، وہ تو بتائیں گے آپ کو. مفتی آپ بتائیے نا، یہ چنوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں صحیح ہے غلط؟ جی ایسا ہے کہ میرے یہاں ابھی ظہر کی نماز ہونے والی ہے. دوسری بات میں ابھی بیٹھا ہوں، میرا مصروف ہوں. جی انشاءاللہ. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح پوچھنا ہے تو وہاں پر بہت بڑے بڑے مفتی ہیں، مولانا ہیں، سب سے پوچھ لیا کیجیے. نہیں ٹھیک ہے. آپ فری کب رہتے ہیں؟ آپ بتا دیں گے کیا؟ نہیں آپ کہیں اور پوچھ لیجیے. اچھا یہ بدعتی عمل تو نہیں نا، خالی بتا دیجیے چنوں پہ کلمہ پڑھنا. بدعتی عمل جا کے درگاہوں پہ دیکھیے، وہاں ختم کریے. نہیں اپن جو انتقال کے بعد جو چنوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں بدعتی عمل تو نہیں ہے نا؟ نہیں بدعتی عمل کیوں ہو جائے گا. وہ یہ فرما رہے تھے کسی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. ایک بھائی تو ہماری اسی بات سے بحث ہوئی تھی ان سے. ہاں ٹھیک ہے، بہت سی حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کرتے ہیں اس سے. نہیں ایسال ثواب تو ثابت ہے، وہ فرمانے لگے. نہیں بہت سی چیزیں ثابت نہیں ہیں پھر بھی آپ کرتے ہیں. جیسے مفتی صاحب جیسے سبحان ربی العظیم جو آپ پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں زور سے پڑھتے ہیں؟ یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ آہستہ ہی پڑھا جاتا ہے. پوری امت کا اجماع ہے؟ ہاں الحمدللہ. اچھا اجماع کس کو کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے فرمایا بالاتفاق میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جس پہ سب کا اتفاق ہو. اچھا تو تقلید کو آپ مانتے ہیں؟ جی تقلید کو مانتے ہیں؟ تقلید تقلید صحیح ہے ائمہ کی یا غلط ہے؟ کسی ایک امام کی تو صاحب ثابت نہیں ہے. یہ بھی تو اجماع ہے. نہیں کہاں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ امت کی اکثریت تقلید پر مشتمل ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے لوگ تو نہیں مانتے تقلید کو. اجماع کا نہیں، اجماع کا مطلب کہ 100% لوگوں کا ہونا چاہیے. ہاں 100%. 100%. جی صحابہ کرام نے نہیں کری، صحابہ نے. اچھا حکم کیا لگائیں گے اپن تقلید پر؟ نہیں میری بات سنیے. جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اجماع اس کو کہتے ہیں کہ 100% لوگ اس پر عمل کریں تو وہی اجماع ہے. تو اتفاق تو ہونا چاہیے سب کا بھائی، کوئی سے حرام نہیں کہے بدعت نہیں کہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ آپ سے بات کریں گے اطمینان سے کہ اجماع کہتے ہیں آپ کے بقول جی جس پر 100% لوگ متفق ہوں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں جیسے مان لو جس پہ کہ حکم نہیں لگاتے ہوں حرام کا. نہیں آپ تو ابھی کہا آپ نے کہ 100% سب کو بھائی اگر متفق کوئی ہونا حکم چاہیے. سنو، آپ کوئی کرائے کہ جیسے شاہ اللہ مودی دہلی صاحب فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں 400 برس بعد ایجاد ہوئی بدعتی عمل، بدعت ایک امام کی تقلید کرنا، حجت اللہ بالغ میں کہتے ہیں. کیا ولی اللہ کیا کہتے ہیں وہ چھوڑیے، پہلے آپ نے جو کہا ہے اس کی بات ہاں کریے. الحمدللہ اس سے بات کر لیں گے، کوئی دقت نہیں ہے. کہ آپ کے نزدیک اجماع اس کو کہتے ہیں کہ 100% لوگ جس پر متفق ہوں. حدیث یہ ہے بالاتفاق میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. جی بھائی حدیث رسول اللہ گمراہی پر جمع نہیں ہونے کا مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ 100% لوگ اس پر مطلب مجتمع ہوں. ہاں
اس کا بھائی مطلب ہے جمع ہونا. اہل سنت والجماعت تو اس پہ اتفاق رکھے نا. یہ اہل سنت والجماعت کہاں سے آ گیا؟ بھائی کون سی حدیث میں ثابت؟ اللہ کے فرمان میرے اور میرے اصحابی کا عمل جنتی عمل ہے. تو اہل سنت والجماعت اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. صحابہ کرام کی جماعت کو اہل سنت نہیں کہیں گے. جی یہ تو لغوی معنی ہے نا سنت والی یہ جماعت. کون سی حدیث میں ہے کہ صحابہ کو اہل سنت کہیں گے؟ آپ بتائیے. بھائی سنت پر عمل کرنے والوں کو کیا کہیں گے؟ سنت پر ہی عمل کرتے ہیں، قرآن پہ نہیں عمل کرتے. ارے صاحب وہ تو جو بات کہی جا رہی ہے قرآن و سنت کو ماننے والا تو حدیث. اہل القرآن و سنت کہیے نا، خالی اہل سنت اچھا کیوں اچھا کہتے اچھا ہیں؟ سوری ٹھیک ہے اہل القرآن و سنت کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلو. آپ خالی سنت پہ عمل کرتے ہیں صحابہ؟ نہیں قرآن و سنت پر. تو پھر آپ اہل السنت اہل القرآن و سنت ٹھیک ہے، اہل السنت کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے رسول نے فرمانا کہ اہل السنت والجماعت کیوں صحابہ بھائی کو؟ اللہ کے رسول نے فرمانا میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. تو پھر آپ نے کتاب اللہ کیوں چھوڑ دیا ابھی؟ اہل سنت کیوں کہا؟ اگر سنیے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ بھی سنت میں شمار ہوگا نا. قرآن بھی سنت ہے. نہیں اللہ کے رسول کا فرمان. لا قوت الا باللہ. اللہ کے رسول کا فرمان. تو قرآن کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ اہل کہاں السنت چھوڑا؟ قرآن کیوں نہیں کہا؟ کہاں چھوڑا؟ میں کہا رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن و نہیں، سنت. صحابہ کو آپ نے اہل السنت کہا ہے اس وجہ سے کہ وہ سنت پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے تو وہ. صحابہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. ارے تو اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن پر ہی عمل کرو تو مان لیا نا، سنت کا کہنا مان لیا نا میں. نہیں تو آپ نے پھر اہل السنت ان کو خالی کیوں کہا؟ اہل القرآن کیوں نہیں کہا؟ عالم صاحب ہماری بات تو سن لیجیے آپ. نہیں، اگر اہل السنت والجماعہ کسی حدیث میں ہے کہ صحابہ کو بولو تو کوئی مسئلہ نہیں. سنو سر آپ ہماری اور اگر آپ اپنے دماغ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ سنت پر عمل کرتے ہیں اس لیے اہل السنت ہو گئے تو پھر اہل القرآن کیوں نہیں ان کو کہا؟ سنیے میری بات. کیونکہ اللہ کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ صحابہ کو اہل السنت والجماعہ کہو. آپ سنیے تو صحیح ایک بار ہماری. اللہ کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اللہ کے رسول کی بات کو ماننا سنت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیے آپ، اللہ کے رسول نے فرمایا موطا امام مالک میں روایت ہے نا کہ میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے آ رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کتاب اللہ تو وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ میں صرف آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، گھما پھرا کے بات مت کریے. منطق میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں. نہیں الحمدللہ. منطق میں میرا 100% نمبر تھا. خود بھی ایک کتاب ہے منطق کی، میرا 100% نمبر تھا اس میں. ٹھیک ہے، کب بات کریں گے الحمدللہ. آپ سیدھے بتائیے کہ صحابہ کو آپ نے اہل السنت والجماعت کہا. سنت والی جماعت. یہ کون سی حدیث میں ہے کہ صحابہ کو اہل السنت والجماعت بولو؟ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور میرے اصحابی کا عمل جنتی عمل ہے. تو اس میں یہ کہا کہ صحابہ کو اہل السنت والجماعت ہو. سنیے تو صحیح. اللہ کے رسول کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمارے گھٹنا پھوٹے سر. ارے سر آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی، عالم صاحب اللہ کے رسول کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہے وہ نجات پائے گا. یہ نہیں کہا کہ میرے اور میرے صحابہ کے عمل جنتی عمل کرو. نہیں، اللہ کے رسول میرے اور میرے اصحابی کا عمل جنتی عمل ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس کے بعد فرمایا ایک جنتی ہوگا. تو فرمایا اس میں جنتی فرقہ کون سا ہوگا؟ جس میں میں ہوں، میرے صحابہ کرام ہیں. نہیں، آپ الفاظ کو بدل کے نہ بولیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بولیں. وہی بول رہا ہوں، میرے اور میرے اصحابی کا آپ تو عمل. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرا اور میرے صحابہ کا جنتی عمل ہے، اس کے بعد میرے اور میرے اصحابی کا عمل ہے. وہ فرقہ میرے اور میرے اس لفظ سے کوئی حدیث آپ مجھے ابو داؤد کی دکھا دیجیے. ہاں ہے نا، میں نے فرمایا نا آپ سے 73 اس لفظ سے. دیکھیے آپ کی ساری بات میں ریکارڈ کر رہا ہوں. الحمدللہ آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ کو اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھیج دوں گا. اچھا آپ ٹائم بتائیے. ابو داؤد کی آپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر. نہیں کوئی نیچے آیا گیٹ بجا. جی بولیے. میری بات سنیے جی. ذرا خاموش رہیے، خالی بولیے نہیں. اللہ نے 2 کان دیا، 1 زبان دی ہے. زیادہ سننا چاہیے، کم بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، خالی اپنی بات مت بولیے، آپ ہماری بھی سنیے. آپ نے کہا ہے کہ میرے اور میرے صحابہ کا جنتی عمل ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. اس لفظ میں کوئی روایت آپ مجھے دکھا دیں. میرے اور میرا اصحابی کا عمل. آپ اس لفظ سے کوئی روایت مجھے بتا دیں ابو داؤد کی. اور اگر دکھا دیا تو دکھا دی تو کیا مان لیں گے؟ اور کیا ہے؟ میں آپ کو ابھی لگایا تھا آپ کے تک گھر دے دیں گے کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو کا مطلب معلوم ہو رہا ہے کوئی ایک تو یہ کہا کہ آپ نے کبھی پڑھی نہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی پڑھی. ٹھیک ہے، اگر آپ اس لفظ کی حدیث مجھے دکھا دیجیے گا پھر میں آپ سے آگے پھر بات کروں. چلو الحمدللہ. پہلے آپ اس لفظ سے حدیث دکھا دیجیے کہ میرے اور میرے صحابہ کا جنتی عمل ہے. ابو داؤد کی کوئی روایت مجھے آپ دکھا دیجیے. جی ضرور کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے دکھائیں گے آج انشاءاللہ. ہاں آج ہی دکھا دیجیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک کوئی ہو جائے. ٹھیک ہے ٹھیک. السلام علیکم.